سفر آخرت، قبر کی پہلی رات کا منظر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کی یہ بھاگ دوڑ تھم جائے گی، جب آپ اپنی آخری منزل کی طرف اکیلے قدم بڑھائیں گے، وہ لمحہ جب سانسوں کی ڈور ٹوٹتی ہے اور آپ کی روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے، کلپنا کرو اس پل کی جب آپ کا نام، آپ کی دولت، آپ کا رتبہ سب بے معنی ہو جائے گا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، آپ کے پیچھے رونے والے ہوں گے، ماتم کرنے والے ہوں گے، لیکن کوئی آپ کو واپس نہیں لا سکے گا، کوئی آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں خرید سکے گا۔ یہ ہے وہ اٹل حقیقت جسے ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس سفر آخرت کی تیاری کی ہے جس کی پہلی اور سب سے اہم منزل قبر ہے؟ تنہائی کا آخری سفر۔ سوچئے، جب آپ کو سفید کفن میں لپیٹ کر اٹھایا جائے گا، وہ بستر جو نہ نرم ہوگا اور نہ ہی گرم، آپ چار مضبوط کندھوں پر سوار ہوں گے، لوگ آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے ساتھ چل رہے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ ان ہزاروں کے بیچ بھی آپ کتنے تنہا ہیں؟ آپ کی آنکھیں کھلی نہیں ہوں گی، آپ کی زبان چپ ہو چکی ہوگی، آپ کے کان صرف قدموں کی آہٹ سن رہے ہوں گے۔ یہ آواز آپ کو بتا رہی ہوگی کہ دنیا سے آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ جب آپ کو قبر کے کنارے رکھا جائے گا اور رسی کھول کر جسم کو مٹی کے حوالے کیا جائے گا، وہ پل سب سے ڈراونا ہوگا۔ ٹھنڈی بھیگی مٹی اور اندھیرے کا ایک بھیانک احساس، آخری الوداع اور بھیانک سناٹا۔ پھر آئے گی وہ آواز، مٹی ڈالو۔ ایک ایک فاوڑے کی مٹی آپ کے دل پر پتھر بن کر گرے گی۔ آپ چیخنا چاہیں گے، مدد کے لیے پکارنا چاہیں گے، لیکن آپ کا گلا گھٹ چکا ہوگا۔ ایک ایک کر کے سارے پیارے پیچھے مڑ کر چلے جائیں گے، اور جب آخری آدمی کے قدموں کی آہٹ بھی ختم ہو جائے گی، تب آپ محسوس کریں گے وہ بھیانک سناٹا۔ یہ سناٹا دنیا کے کسی بھی سناٹے سے زیادہ گہرا اور ڈراونا ہوگا۔ اب آپ اکیلے ہیں، بالکل اکیلے، تنگ جگہ، اوپر مٹی کا بوجھ، نہ ہوا نہ روشنی، صرف انتظار۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ قبر کی وحشت کیسی ہوتی ہوگی؟ وہ پہلی رات، وہ پہلے 24 گھنٹے جو طے کریں گے کہ آپ سکون میں ہوں گے یا عذاب میں۔ امتحان کا لمحہ، منکر نکیر کے سوال۔ اسی لمحے امتحان شروع ہوتا ہے، وہ امتحان جس کے لیے ہم نے پوری زندگی تیاری نہیں کی۔ اچانک زمین ہلے گی، اندھیرے میں ایک تیز گڑگڑاہٹ سنائی دے گی، اور پھر دو فرشتے، منکر اور نکیر، بھیانک شکلوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح ہوں گی اور ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی۔ وہ آپ کو جھکجھور کر بٹھائیں گے اور پہلا سوال کریں گے، من ربک؟ تیرا رب کون ہے؟ سوچو، اس وقت کیا ہوگا جب زبان ساتھ چھوڑ دے گی، جب دل میں خوف بھر جائے گا؟ اگر دنیا میں آپ نے اللہ کو پہچانا تھا، اس کے حکموں پر عمل کیا تھا، تو زبان خود بخود جواب دے گی، ربی اللہ۔ لیکن اگر دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت ہی آپ کا رب بن چکی تھی، تو آپ کی زبان لڑکھڑا جائے گی۔ اگلا سوال ہوگا، ما دینک؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی؟ یہاں کوئی کتاب کام نہیں آئے گی، کوئی وکیل نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کے نیک عمل اور آپ کا سچا ایمان۔ عمل کا پھل، جنت کا باغ یا جہنم کا گڈھا۔ نیک انسان جس نے نماز کو قائم کیا، روزے رکھے، صدقہ دیا، جس کی زبان پر ہمیشہ سچ رہا، اس کا دل جواب دے گا، دینی الاسلام اور محمد الرسول اللہ۔ فرشتے مسکرائیں گے اور قبر کشادہ ہو جائے گی۔ جنت کی طرف ایک کھڑکی کھل جائے گی، ٹھنڈی میٹھی ہوا اور خوشبو سے قبر بھر جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا، سو جا، سکون سے سو جا۔ لیکن جس نے گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، جس نے نمازیں چھوڑیں، جھوٹ بولا، ظلم کیا، وہ گھبرا جائے گا۔ اس کی زبان گونگا ہو جائے گی۔ وہ کوشش کرے گا، ہاں لوگ کہتے تھے، مگر صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ فرشتے ناراض ہو کر گرجیں گے، تو نے نہ رب کو پہچانا، نہ دین کو سمجھا۔ اور پھر عذاب شروع ہوگا۔ قبر تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ پھر جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ گرم ہوا، آگ کے شعلے اور زہریلے بچھو سانپ قبر میں بھر جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کی ساری دولت، ساری طاقت بے بس کھڑی ہوگی۔ سوچئے، وہ شخص جسے دنیا بادشاہ مانتی تھی، اگر اس کے اعمال نیک نہیں تھے، تو وہ اس اندھیری قبر میں قیدی بن جائے گا۔ اور وہ غریب، وہ یتیم جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ ہر انسان کا انتم ستیہ ہے۔ تیاری کا آہوان۔ کیا ہم نے کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کہ جب منکر نکیر سوال کریں گے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہمارے عمل ہمیں بچا پائیں گے؟ بھائیوں اور بہنوں، وقت ابھی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ قرآن کو صرف پڑھو نہیں، بلکہ دل میں اتارو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، جھوٹ اور دھوکے سے بچو، کیونکہ قبر میں صرف یہی تین چیزیں ساتھ ہوں گی، ایمان، عمل اور اخلاق۔ یہ کہانی تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ جگانے کے لیے ہے، تاکہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تاکہ